الرحمن الرحیم ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم سورہ منافقون کل ہم نے شروع کی. نفاق کی مختصر تعریف میں نے آپ سے عرض کی تھی. منافقت ایک زہر ہے جو کسی صورت بھی کسی معاشرے میں قبول نہیں، خواہ وہ غیر اسلامی کیوں نہ. اسلام میں بدرجہ اتم منافقت کی بے پناہ مذمت فرمائی گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق اسفل السافلین یعنی جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوگا. کافر سے بھی زیادہ اسے سزا ملے کیونکہ اس نے اپنی اصلیت کو چھپایا اور بیروب پن اختیار کیا، لوگوں سے دھوکہ کرتا رہا، اور دھوکہ دہی کو اللہ پسند نہیں فرماتا. آغاز اسلام میں جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں تو خزرج کے سردار عبداللہ ابن ابی نے منافقت کی بنیاد رکھی، منافقوں کا سردار کہلایا. اس کے ساتھ جد بن قیس اور متعب بن کشیر، یہ تینوں بدترین منافق تھے. اسلام کے خلاف ہر چال چلتے. جب کوئی شخص نیا اسلام میں داخل ہونے لگتا اسے جا کر ملتے اور اسے جا کر کہتے دیکھیں جی اسلام تو ہم نے بھی قبول کیا تھا، ہم بھی بڑی باتیں سن کر آئے تھے، لیکن سالوں گزر گئے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں نیا ملا، کوئی ایسی نئی چیز نہیں ملی، اس سے بہتر تو ہم پہلے دین پر ہی تھے. اس طرح کر کے نئے آنے والے مسلمانوں کو بدظن کرتے، مسلمانوں کے خلاف اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی باتیں شگوفے چھوڑتے. اللہ کریم نے پھر ان کی بے خونی کی ایک ایک عادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان فرما دی. ارشاد فرمایا اتخذوا ایمانہم جنہ، اے میرے نبی ان کا سب سے پہلا ہتھیار یہ ہے کہ یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ، اور اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. ویسے بھی آپ جانتے ہیں جب بندہ جھوٹا ہوتا ہے نا اسے یقین ہوتا ہے کہ میری لوگ نہیں مانیں گے تو وہ لمبی لمبی قسمیں اٹھاتا ہے، بڑی بڑی قسمیں اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے. تو منافقت سے بڑھ کے جھوٹ کون سا؟ کہا میرے حبیب سب سے پہلی ان کی چال یہ ہے قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنی بات کا لوگوں کو یقین دلاتے ہیں تاکہ کیا وہ لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ لوگ بہت برے ہیں جو اعمال یہ کرتے ہیں، جو کرتوت یہ کرتے ہیں. تو منافقین کی حالت یہ تھی کہ جب کوئی شخص ان کے بارے میں آ کے ان سے مشورہ طلب کرتا ہے اسلام کے بارے میں تو یہ کہہ کر اسے متنفر کرنے کی کوشش کرتے کہ ہم تو بڑے شوق سے آئے تھے، ہمیں بھی کچھ نہیں ملا، تم کیوں آ رہے ہو، یہاں تو کچھ نہیں ہے، اور قسمیں اٹھاتے جھوٹی. ذالک بانہم، اور یہ طریقہ کار انہوں نے اس لیے اختیار کیا ہے، آمنو یہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو مہر زدہ کر دیا. اب اللہ نے ان کے دل بند کر دیے، مہر لگا دی کہ یہ ہدایت کی طرف واپس آ ہی نہیں سکتے ان کی اس بدفعلی کی وجہ سے. فہم لا یفقہون، پس اب وہ کچھ نہیں سمجھتے. اب آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اے میرے حبیب ان کی حالت یہ ہے کہ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو جِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کے جسم تمہیں بڑے خوبرو نظر آئیں گے، بڑے وجیح، بڑے خوبصورت شکلوں والے. دیکھ کے بندہ کہتا ہے یہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اتنے اچھے چہروں والے.
یہ جو تھا نا عبداللہ بن ابی اور جد بن قیس، یہ بہت خوبصورت تھے، بڑے سڈول جسموں والے، بڑے روب والا جسم رکھنے. تو کہا جب تم ان کی طرف دیکھو گے تو ان کے جسم بڑے خوبصورت نظر آئیں گے. وَإِن يَقُولُوا وَإِن يَقُولُوا اگر یہ بات کریں، تسمع لِقَوْلِهِمْ تو دل چاہتا ہے کہ ان کی باتیں سنیں. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ بڑا چرب زبان تھا، ایسی ایسی لچھے دار باتیں کرتا کہ لوگوں کو اپنی باتوں میں موہ کے لے جاتا. لیکن کیا فرمایا؟ کأنہم خشب مسندہ، اے میرے حبیب یہ اندر سے ایسے ہی ہے جیسے ختم ہو جانے والی لکڑی جس کو گھر کے ایک طرف کھڑا کر دیا گیا. ہوتا ہے نا گھروں میں لکڑیاں، بالے ہوتے ہیں، شتیر ہوتے ہیں ڈالے ہوئے، جب وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، تو گھر والے اس کو ایک کونے میں کھڑا کر دیتے ہیں، چلو کبھی آگ جلا لیں گے، سوائے آگ کے پھر وہ اور کسی کام کریں. تو کہا جسم ہیں بڑے خوبصورت بظاہر، ان کی گفتگو بڑی لچھے دار ہے، بڑی اچھی ہے، مطمئن کرنے والی. حقیقت کیا ہے؟ کأنہم خشب مسندہ، یہ وہ گٹھے لگی ہوئی لکڑی ہے، وہ ایک کونے میں لگی ہوئی لکڑی کی طرح ہیں جس کا کوئی کام نہیں ہے، نہ وہ شتیر بن سکتی ہے نہ بالا، گھر کے کسی کام بھی نہیں آ سکتی، جلانے کے قابل ہو گئی. یحسبون کل صیحۃ علیہم، اندر کا حال یہ ہے کہ کہیں کوئی گولا پھٹتا ہے تو کہتے ہیں او ہو مارے نہ جائیں. یہ قرآن بیان کرتا ہے. یحسبون، وہ گمان کرتے ہیں، کل صیحۃ علیہم، کہ ہر گرج ان کی طرف ہی ہے، ہر پٹاخہ ان کے لیے ہی چھٹ رہا ہے. انہیں ڈر لگا رہتا ہے، خوف لگا رہتا ہے. جھوٹا ہے نا، جھوٹے کو اپنے جھوٹ کھلنے کا ہر وقت ڈر ہوتا ہے. یہ آج بھی ایسا ہی، وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، پچھلے جھوٹ کو چھپانے کے لیے یہ ظالم نیچے سے پھر نکل آتا ہے. آپ جوان بچے بیٹھے ہو، بالخصوص آپ سے کہوں، اگر کڑوا بھی لگے تو سچ بول دو. یہ سچ آپ کو ایک نہ ایک دن عزت والی جگہ بٹھا دے. جھوٹ بولیں گے، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے سینکڑوں جھوٹ بولتے جائیں گے، پھر بھی وہ ظالم نیچے سے نکل آتا ہے. ایک نہ ایک دن بندے کی جگ ہنسائی ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے. بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ہمیشہ اپنے اوپر سختی بھی برداشت کر لو لیکن سچ بولو، منافقت نہ کرو. تو فرمایا یا وہ ہر گرج کو اپنی طرف ہی محسوس کرتے ہیں. ہم العدو، میرے حبیب یہ ہیں دین کے حقیقی دشمن. سنیے، ہم العدو، یہی دشمن ہے. فاحذرہم، آپ ان سے ہوشیار ہو جائیں. قاتلہم اللہ، ہلاک کرے اللہ تعالیٰ ان کو. انا یوفکون، یہ کدھر پھرتے جا رہے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کر دے. ہلاکت کا اعلان ہوا. پھر جب اعلان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو پکڑ کے مارنے کا حکم دیا، جلا وطن کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس معاشرے میں رہ سکیں. یہ اب اگلی آیتوں میں ہم پڑھتے جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک کتنے سخت خطاب کرتے ہیں ان کے بارے میں، اور کتنی ریسٹرکشن اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لگاتے ہیں. میرے حبیب ان کے جنازے میں نہ جانا، ان کے لیے کبھی دعا نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے ہاتھ اٹھا دیے تو بخشے جائیں، کبھی ان کے لیے بخشش کے ہاتھ نہ اٹھانا. کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. منافقت ایک زہر ہے جو معاشرے کو بالکل چاٹ لیتی، تباہ کر دیتی. ایک دیمک ہے جو عمارتوں کو کھا جاتی، معاشرے کھا جاتی. اگر آپ مسلمان ہیں اور پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ، تو پھر پہلا زینہ یہ ہے سچ سیکھ لو، جھوٹ چھوڑ دو، نفاق چھوڑ دو. وما علینا الا البلاغ.